بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الصادق الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ بزرگان اسلام و معزز سامعین، آج 24 رمضان المبارک کی مناسبت سے درس نمبر 24، جس کا جلی عنوان تھا علامات قیامت کتاب و سنت کی روشنی میں، جس کی پہلی قسط گزشتہ کل آ چکی ہے۔ آج دوسری قسط جس کا عنوان ہے علامات قیامت کی حکمتیں اور ضروری ہدایات۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات جاننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ علامات ظاہر ہوں گی تو ہمیں ان علامات کے ساتھ شرعی معاملہ کرنے کی معلومات حاصل ہوں گی، تاکہ ان علامات کے احوال ہمارے سامنے گڈ مڈ نہ ہو جائیں، جیسا کہ دجال کی تفصیلی خبر میں بتائی گئی ہے کہ کیسے اس کی آنکھ اور پیشانی وغیرہ ہوں گی، اور بھی جو چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچ سکیں اور اس کی پہچان کر سکیں کہ یہ دجال ہے۔ نمبر 6، قیامت کی علامات جاننے سے ہمیں مستقبل کے حالات آنے سے پہلے تیاری کی فرصت مل سکتی ہے، بخلاف اس کے کہ قیامت کا دن اچانک آ جائے۔ نمبر 7، قیامت کی علامت جاننے سے ہمارے سامنے امید کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ اسلام نصرت پا جائے گا اور یہ نصرت پوری زمین پر پھیل جائے گی اور یہود و نصارہ کے دین زائل ہو جائیں گے، اور یہ بات اس بنا پر ہے جو کہ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کا اسلام پوری زمین پر پھیل کر رہے گا اور تمام ادیان پر ہمارا دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ نمبر 8، انسانی فطرت ہے کہ وہ نئی چیز جاننے کی رغبت رکھتا ہے، دلچسپی لیتا ہے۔ نظروں سے غائب چیزیں اور مستقبل کے حالات جاننے سے یہ رغبت پوری ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان غیبی خبروں کی تصدیق بھی شریعت میں موجود ہے۔ اگر دین اسلام نے نجومیوں اور کاہنوں کی طرف رجوع کے راستے بند کیے ہیں جو کہ غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اسلام نے بذات خود وحی کے ذریعے مستقبل کے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، جو کہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ نمبر 9، قیامت کی علامات پر ایمان رکھنے سے ایمان پختہ اور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ قیامت کی علامات کا علم جس طرح بذریعہ وحی ہم تک پہنچا ہے، ان کا اسی حالت میں ظاہر ہونا ہمارے دین کی سچائی کی دلیل ہے جس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد و ثمرات ہیں جو ہماری زندگی میں مؤثر اور اثر انداز ہیں۔ علامات قیامت کے حوالے سے کچھ ضروری اصول و ہدایات۔ علامات قیامت اور ان کے دلائل کے ساتھ شرعی معاملہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل کچھ ضروری اصول و ہدایات کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، علامات قیامت کے لیے قرآن و سنت کے دلائل پر انحصار، اس لیے کہ ہمارے پاس یہی مآخذ ہے جن کے ذریعے ہمیں غیب کی خبروں کی اطلاع مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ نیز فرمانے باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دینی مصلحت کے تحت بعض غیبی حالات پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ انہی حالات میں سے علامات قیامت ہے جو کہ مستقبل کے بارے میں غیب کی چیزوں میں سے ہیں، مگر قیامت کی علامات کا جاننا اسرائیلی روایات یا خواب و خیال یا کسی سیاسی احوال سے اندازہ لگانا کسی شرعی دلیل کے بغیر درست نہیں۔
نیز یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت کی علامات کے لیے جس دلیل کو پیش کرنا ہو وہ مستند ہو اور صحیح ہو۔ آج کل قیامت کی علامات کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا اور اس بات کا چھیڑنا اور ان موضوعات پر کتب لکھنا، کتابیں لکھنا تجارت کا ذریعہ بن چکا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کتب کی طرف مائل ہو جن میں قیامت کے متعلق انوکھے، جھوٹے اور غیر مستند خواب و خیال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی من گھڑت اور بے بنیاد چیزوں سے احتراز و احتیاط لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان علامات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم۔